نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ نقشہ دیکھ لیں اور یہ عبارت دیکھیں جس کی بنیاد پہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین حضرت ابراہیم کو دی تھی وہ اسرائیل کی، جو موجودہ اسرائیل ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ کے لیے انہوں نے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ الفاظ ہیں، خداوند نے ابراہیم سے کہا چاروں طرف نظر دوڑا، شمال اور جنوب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ، تو جس ملک کو دیکھ رہا ہے اسے تجھے اور تیرے بعد آنے والی تیری نسل کو عطا کروں گا اور یہ ہمیشہ کے لیے تیرا ہی ہوگا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ چاروں طرف نظر دوڑا، شمال میں دیکھ، جنوب میں دیکھ، مشرق میں دیکھ، مغرب میں دیکھ، یہ سارا ملک تمہیں دوں گا۔ یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا ہے جو باقی زمینوں سے کٹا ہوا ہے۔ باقی زمینوں سے کیا ہے؟ کٹا ہوا ہے۔ اور باقی زمینوں سے کٹا ہوا جو ٹکڑا موجود ہے وہ صرف اور صرف جزیرۃ العرب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دیکھیں، ایک تو بڑا علاقہ ہے اور دوسری طرف سے یہ چاروں طرف سے کٹا ہوا ہے۔ تو اگر بالفرض اگر ہم مان لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ اسرائیل ہے یہ جگہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، تو پہلے تو اس کے اوپر کوئی فزیکل فیچر کے ذریعے یہ الگ نہیں ہے۔ جیسے مثلا اگر آپ ہندوستان کی ہی بات کریں، ہندوستان کے اندر بھی ایک طرح کے فزیکل فیچر لگے ہوئے ہیں۔ برِ صغیر جو ہے ہمارا، اس کے دو طرف پہاڑی علاقے ہیں، دو طرف سمندر ہے، ایک طرح سے کٹا ہوا علاقہ ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی جغرافیائی کٹاؤ اسرائیل کے پاس موجود نہیں ہے کہ یہ دوسروں سے ممتاز ہو۔ تو الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ بتائی گئی جو کہ کیا تھی؟ دوسروں سے ممتاز تھی۔ اور دوسرے طور پہ یہ ایک چھوٹی جگہ ہے۔ اس زمانے میں جب ساری دنیا خالی پڑی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کوئی بڑی جگہ دی جائے گی۔ تو ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو علاقہ دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت ایل میں موجود تھے اور ان کو یہ سعودی عرب کا یہ سارا علاقہ دیا گیا۔ یہ دیکھیں جو پوری دنیا میں، دنیا کے نقشے میں دل کی طرح، بالکل جو افریقہ، یورپ اور ایشیا کے درمیان میں دل کی طرح موجود ہے اور بالکل ان کا وسط محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور ایک بیٹی تھی جس کی شادی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ہوئی۔ تو باقی 12 بیٹے تھے اور 137 سال تک حضرت اسماعیل زندہ رہے، اور جب تک وہ زندہ رہے تو اس وقت تک بیت ایل کے حکمران وہی رہے۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان کے جو جرمی جو خاندان تھے، جو نانا تھے حضرت اسماعیل کے بیٹوں کے، جو نانا تھے یعنی جو حضرت اسماعیل کے سسر تھے، انہوں نے حکومت سنبھال لی وہاں کی۔ اور حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی اللہ نے ان میں بہت برکت دی، اور کیونکہ لڑکے زیادہ ہوتے تھے اور اس وجہ سے ان کے لیے مکہ کی زمین چھوٹی پڑنے لگی، تو یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ اور جو عرب روایتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اسماعیل جس علاقے میں جاتے، اسماعیل کے بیٹے اس علاقے میں ان کا قبضہ ہو جاتا، وہاں پہ آہستہ آہستہ یعنی اتنے زیادہ بڑھ جاتے کہ لڑکے ان کے ہوتے، دوسرے والوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کی شادیاں ہو کے آہستہ آہستہ اس علاقے میں جس علاقے میں گئے وہاں ان کا کنٹرول ہوتا گیا۔ تو جب یہ مکہ سے نکل کے مختلف شہروں میں گئے تو یہ ان کا کتاب مقدس کا کہنا یہ ہے کہ ہر علاقے میں ان کے بیٹوں کے ایک ایک بیٹے کے نام پہ ایک ایک شہر بن گیا تھا۔ تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بیٹا، ایک دو بیٹے مدینہ بھی چلے گئے ہوں۔ حضرت جو یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جہاں پہ رہ رہی تھی، حضرت اسحاق جہاں پہ رہ رہے تھے، حضرت ابراہیم جس علاقے میں تھے اس علاقے میں بھی جا کے رہنے لگ گئے۔ تو حضرت اسماعیل کے بچے مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، یہ بات ملتی ہے ہمارے پاس۔ جو مکہ کے فضائل کے اوپر جو کتابیں ہیں ان میں یہ بات نقل کی گئی، اور وہاں پہ جرمیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، مزاج جو تھے ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت اسحاق کی شادی کا کل ہم نے پڑھا تھا، ان کی جو نوکر کو بھیجا تھا حضرت ابراہیم نے، وہاں سے ان کی جو حضرت سارہ کے بھائی کی بیٹی تھی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتی لگ رہی تھی ایک طرح سے، تو وہ لے کے آئے تھے اور ان سے حضرت اسحاق کی شادی ہوئی ربکہ کے ساتھ۔
تو ربکا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شروع میں وہ بھی بائیں تھیں اور ان بے اولاد تھیں، پھر انہوں نے دعا کی حضرت اسحاق نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جڑواں بیٹے دیے. اب وہ جڑواں بیٹے جو تھے تو وہ حضرت اسحاق حضرت سارہ کے پیٹ کے اندر وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ لڑائی کرتے تھے ان کی کتاب کے مطابق. تو بڑی تکلیف ہوتی تھی حضرت سارہ کو. تو حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے پیٹ میں 2 قومیں ہیں، اور ایک زیادہ طاقتور ہوگا اور بڑا بیٹا چھوٹے کی جو ہے وہ خدمت کرے گا. اب بڑا بیٹا جو ہے وہ حضرت عیسو ہے، وہ یہودیوں کا والد نہیں ہے، وہ یہودیوں کا تایا ہے. تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ عیسو جو تھا وہ تھا سرخ سفید تھا اور بڑے جسم پہ بال تھے. پہلے عیسو پیدا ہوا اور یعقوب بعد میں پیدا ہوا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور عیسو جو ہے وہ شکاری آدمی تھا، شکار کر کے گوشت لے کے آتا اور حضرت اسحاق کو کھلاتا. لیکن ربکا جو ہے وہ یعقوب کو پسند کرتی تھی، ماں کا لاڈلا جو ہے وہ یعقوب تھا. اب انہوں نے یہاں پہ یہ ان کی اس زمانے کی یہ ایسی قوم کے اندر جگہ رہ رہے تھے. یہ 520 قبل مسیح میں جب انہوں نے تورات لکھی ہے اور ساری ایک جگہ جمع کی ہے، تو اس وقت ان کی جو اخلاقی حالت تھی وہ اسی ایسی ہی تھی جیسی آج کل ہماری ہے، کہ یہ ابھی ایک تازہ دشمن سے جان چھوٹی تھی ان کی، اور یہ دھوکہ دینے کو فخر سمجھتے تھے. دھوکہ دینے کو کیا سمجھتے تھے؟ فخر کی چیز سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے، حالانکہ لوگ جو ہے اپنے ابا کا دفاع کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ابا کا فخر کے طور پہ بتا رہے کہ ہمارے ابا نے اتنے دھوکے دیے، فلاں فلاں کو دھوکہ دیا. یعنی یہ جس طرح ہمارے ہاں آج کل لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دھوکہ دینے والے کو بڑا چلاک اور ہوشیار سمجھتے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، نقل کفر نباشت کے طور پہ ہم ان کی باتیں نقل کر رہے ہیں، تو تاکہ ہمارے جو ہمیں علم ہو کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اور یا یہ کہ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو یہ اس طرح کی تربیت دینا چاہتے ہیں کہ تم نے جو ہے اس طرح ہر جگہ چلاکیاں کرنی ہے. تو حضرت عیسو کہتے ہیں کہ حضرت عیسو کو بھوک لگی ہوئی تھی، حضرت یعقوب نے کھانا پکایا تھا، تو عیسو نے کھانا مانگا تو یعقوب نے کہا کہ میں کھانا تجھے تب دوں گا جب تو پہلوٹے کا حق مجھے بیچے گا. تو یہ کہتے ہیں دھوکہ دے کے حضرت عیسو کو جو ہے حضرت یعقوب نے کیا کر لیا؟ پہلوٹے کا حق خرید لیا ایک دال کی پلیٹ پہ. اور آخر میں لکھا ہے کہ عیسو نے اپنے پہلوٹے پن کے حق میں کتنا کم خیال کیا، کتنا اس کو کمی، اس کا وہی نہیں تھا، قدر ہی نہیں تھی، پہلوٹے کا حق ایک پلیٹ پہ بیچ دیا. تو خود ہی اپنی بات پہ ان کو خود ہی آ رہا ہے کہ بھلا کوئی اپنا جو اتنا بڑا حق اگر اللہ نے اسے دیا ہوا ہے تو ایک پلیٹ کے لیے کہاں بیچے گا. تو اس کو ساتھ جو ہے اس طرح کے الفاظ بھی بتا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے دھوکہ دے کے حضرت عیسو سے پہلوٹے کا حق خرید لیا تھا. پھر دوسرے نمبر پہ دوسری دفعہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسو کو کہا کہ تو جو ہے شکار کر کے لے کے آ گوشت، تو مجھے کھلا، تو آج میں تیرے لیے دعا کروں تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے ساری خیریں عطا فرمائے. تو کہتے ہیں اس وقت وہ جب حضرت اسحاق کہہ رہے تھے حضرت عیسو کو، تو ان کی یہ بات جو ہے ان کی والدہ نے سن لی. تو والدہ نے اسحاق جب عیسو کیا شکار کرنے، تو اس نے پیچھے سے والدہ نے حضرت یعقوب کو تیار کیا کہ تیرے ابا نے آج ساری خیریں اس کو دے دینی ہے، تو ایسا کر کہ تو جلدی جلدی جو ہے وہ تیار ہو جائے، ایک بکری میں ذبح کر کے دیتی ہوں تجھے، تو یہ پکا کے لے جا، تو تاکہ تیرا ابو تجھے عیسو سمجھے اور تجھے وہ دعا دے دے. ان کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق کی نظر کمزور ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جب ہاتھ لگائیں گے مجھے تو پہچان جائیں گے کہ میں عیسو نہیں ہوں، عیسو کے تو جسم پہ بہت بال ہیں اور میرے جسم پہ بال نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تجھے جو ہے نا وہ اس کی جو کھال ہے نا، اس کی دستیاں وغیرہ وہ تیرے جسم پہ پہنا دوں گی، تو بھی ایسے بالوں والا لگے گا، تو تیرا ابا یہی سمجھے گا کہ تو جو ہے عیسو ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے پھر یعنی حضرت عیسو کا وہ لبادہ پہن کے اور حضرت اسحاق نے جو دعا دینی تھی وہ انہوں نے لے لی، یعنی دوبارہ دھوکہ دیا حضرت عیسو کو. جب حضرت عیسو آئے تو حضرت یعقوب نے کہا میں تو دعا دے چکا ہوں تجھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تیرا بھائی جو ہے تجھے دھوکہ دے گیا. یہ انہوں نے یہاں پہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ نے جو خیریں جس کو دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بزرگوں کی دعائیں اپنی جگہ پہ برحق ہیں، لیکن یہ ان کا یہ بار بار یہ اپنے آپ چلاک اپنی طرف سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا بڑے چلاک تھے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسو کی عمر جب 40 سال کی ہوگی تو عیسو نے 2 ہتی لڑکیوں سے شادی کی. ہتی مطلب ہمیری،
یعنی ہمیر دو لڑکیوں سے شادی کی. تو ایک کا نام جوڈت تھا، یہودت جسے کہتے ہیں، اور دوسری کا نام علمن کی بیٹی بشامت تھی. تو ان دونوں سے انہوں نے شادی کر لی. تو اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسحاق اور ربکہ کو بڑا دکھ ہوا کہ عیسو نے شادی کس سے کر لی ہے؟ ہتھیوں سے، یعنی ہمیری لڑکیوں سے شادی کر لی ہے. تو انہوں نے اس کا دکھ ختم کرنے کے لیے جا کے پھر حضرت اسماعیل کی بیٹی مہلت جو تھی اس سے بھی شادی کر لی. لیکن یہ کہ بہرحال وہ والدین نے کہا کہ بھئی اصل میں ہم نے شادی کہاں سے کروانی تھی؟ جو ربکہ کے جو رشتہ دار تھے حضرت اسحاق کی والدہ کے، وہاں پہ شادی کروانی تھی. تو بہرحال یعقوب کو شادی کی تلاش کے لیے، بیوی کی تلاش کے لیے حضرت اسحاق نے کہا کہ حضرت اسحاق اور ربکہ نے کہا کہ آپ جاؤ اور جا کے وہاں سے اپنے ماموں کے علاقے سے اپنے لیے جو ہے وہ بیوی لے کے آؤ. تو یہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے. تو یہ یہاں سے جب وہ راخل کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ جو اپنے ماموں کے پاس پہنچتے ہیں، ماموں کا نام ہے لابن. ٹھیک ہے، تو لابن کی بیٹی راخل جو ہے وہ یعقوب کو نظر آتی ہے. تو جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پانی کے لیے جو ہے وہ پتھر دور کرنے کا مسئلہ تھا، تو اسی طرح یہاں پہ بھی پانی کا مسئلہ تھا. وہ پانی پلانے آئی تھی اپنے جانوروں کو. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو راخل سے جو ہے وہ پیار ہو جاتا ہے. وہ فرسٹ سائٹ لو جالی جو کہانی ہے نا، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو جو راخل جو ہے نا وہ اپنے گھر میں چھوٹی ہے. تو یہ جا کے گھر جاتے ہیں، ماموں کو بتاتے ہیں اس طرح میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹیاں میں نے باہر بھی دینی ہے، تمہیں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ میری شادی، تم میری خدمت کرو 7 سال تک، تو میں جو ہے تمہیں شادی کروا دوں. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں نے راخل سے کرنی ہے. راخل چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن جو ہے اس کا نام ہے لیا. تو اب جو ہے ماموں کیا کرتے ہیں، 7 سال بعد اس کی شادی کس سے کروا دیتے ہیں؟ حضرت یعقوب کی شادی کروا دیتے ہیں. جب وہ یعنی اندر اندھیرا ہے، پتہ نہیں چلا ہے. تو صبح کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میری شادی راخل سے ہوئی ہے، لیکن صبح جب اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ لیا ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ماموں تو نے مجھے دھوکہ دیا. تو انہوں نے کہا بھی ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوتی ہے پھر چھوٹی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، تو لہٰذا میں نے پہلی بڑی بیٹی کی طرف سے شادی کر دی ہے. اور یہ کہ تو دوبارہ 7 سال اور میری خدمت کرے تو میں راخل کی بھی طرف سے کر دیتا ہوں. 1 ہفتے بعد راخل کی بھی شادی کر دی. تو بہرحال اس کے لیے پھر حضرت یعقوب نے 7 سال اور محنت کرنے کا عزم کیا. اب وہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جو راخل جو پسندیدہ بیوی تھی وہ بانجھ ہو گئی، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا. اور جو لیا جو پسند نہیں تھی حضرت یعقوب کو، اس سے ماشاءاللہ جو ہے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. پہلا بچہ جو ہے روبن ہے. ہمارے ہاں کتابوں میں مشہور یہ ہے کہ یہودا حضرت یعقوب کی جو پہلا بڑا بیٹا تھا وہ یہودا تھا، لیکن یہ کہ ان کی کتابوں کے مطابق یہودا بڑا بیٹا نہیں ہے. بڑا بیٹا جو ہے وہ روبن ہے. تو روبن ہے. پھر دوسرے نمبر پہ دوسرے سال شمون پیدا ہو گیا، لیا کے ہی ہو رہے ہیں. اور پھر تیسرے سال جو ہے وہ لاوی پیدا ہو گیا. چوتھے سال یہودا پیدا ہو گیا. 4 بیٹے مسلسل جو ہے 4 سال میں پیدا ہو گیا. اور دوسری طرف راخل کے کوئی بچہ نہیں ہوا. تو یہ نام ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے یہ انہی ناموں کے اوپر ساری کہانی چلنی ہے. تو یہ 4 بیٹے جو لیا سے ہوئے ان کے نام ہیں روبن، شمون، لاوی اور یہودا. یہ چاروں جو ہیں لیا کے بیٹے. پھر اگلے سال اب جو راخل نے دیکھا کہ یہ جو ہے لیا کے ہر سال بچہ ہو رہا ہے، میرے بچہ نہیں ہو رہا. تو اس نے اپنی باندی اپنے شوہر کو کیا کر دی؟ گفٹ دے دی. یعنی کہ تم میری باندی سے بچہ اگر پیدا ہوگا تو وہ میرا بچہ شمار ہوگا. تو راخل کی باندی جو تھی بلہا تھی. کیا تھی؟ اس نے اپنی باندی جو ہے گفٹ کر دی کہ آپ جو ہے اس سے بھی شادی کر لیں تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ میرا شمار ہوگا. تو اب 2 بچے اس باندی سے پیدا ہوئے، راخل کی باندی سے. اس کا ان دونوں کے نام رکھے دان اور نفتالی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بڑی عجیب قسم کی تجارتیں یہاں پہ یہ کرتے ہیں. تو خلاصتاً میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ لیا کی پھر باندی، لیا نے دیکھا کہ اب جو ہے اس کے بیٹے نہیں ہو رہے اور اب اس کی جو ہے وہ راخل کی باندی سے بچے آ رہے ہیں. تو اس نے اپنی باندی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی. سمجھ میں ہی بات کی. تو ان کی باندی کا نام، لیا کی باندی کا نام ہے زلفا. اب زلفا سے 2 بیٹے اور ہو گئے، جاد اور عاشر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر لیا نے جو ہے ایک تجارت کی راخل کے ساتھ، اور جو ہے راخل کو حضرت یعقوب علیہ السلام جو جا کے جو ڈما دیتے تھے وہ حضرت راخل کی دیتے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا اس سے ایک سودے بازی کی اور یعقوب کو پھر خرید لیا کہ یعقوب جو ہے ابھی میری پاس رہیں گے. تم نے جو ہے وہ کوئی چیز لے کے آئے تھے ان کے بیٹا، تو وہ ان کو دے دیا. تو اب دوبارہ لیا کے پھر دوبارہ
بیٹے ہونے لگ گئے. لیا کے 4 بیٹے پہلے تھے, اب 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی. ایک اشکارا ہوئی, پہلا بیٹا اشکارا ہوا, 5واں بیٹا. 6واں بیٹا زبولون ہوا, اور 7واں نمبر پہ پھر بیٹی پیدا ہوئی دینا, اس کا نام رکھا. تو کل اب تک کتنے ہو گئے, یعنی 7 بچے ان کے ہو گئے, یعنی جن میں سے 6 لڑکے ہیں جو لیا سے ہوئے ہیں. 2 زلفا باندی سے ہو گئے, جو لیا کی باندی ہے, اس سے 2 بیٹے ہو گئے, 6 اور 2 8, اور 2 جو راخیل کی باندی ہے اس سے پیدا ہو گئے. تو کتنے ہو گئے, 10 بچے پیدا ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے جو راخیل تھی بلاخر اس کے بھی بچہ ہو جاتا ہے, اور اس بچے کا نام ہے یوسف. جو حضرت یوسف ہیں وہ کس کی اولاد ہیں, جو حضرت یعقوب کی جو پسندیدہ بیوی تھی جو راخیل, ان سے 10 بچوں کے بعد کل 11 اولاد کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تو وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو پھر اس کے بعد یہ انہوں نے اپنے ماموں کو کہا کہ بھئی ہم ابھی جا رہے ہیں, ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دو. تو یہاں پہ پھر وہ ماموں کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں جو ہے, کیونکہ اصل میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو خدمت کی تھی کس لیے, کہ شادی کرنے کے لیے, بیگم کے لیے کی تھی نا, تو اب وہ خدمت کا حق تو انہوں نے وصول کر لیا تھا, بیویاں پاس تھیں. تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ مال و متاع جو جانور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, یہ ساری میری قسمت سے ہوئے ہیں, تو تم جو ہے مجھے جانور وغیرہ میں میرا حق دو. تو انہوں نے کہا کہ اب جو نشان والے جانور ہوں گے, جس جانور کی کھال کے اوپر یعنی نشان ہوگا, دھبا ہوگا, وہ جانور تیرا اور دوسرے جانور میرے. تو اس میں یہ ٹرک ذکر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے, حضرت یعقوب نے اس طرح کے جو ہے وہ درخت سامنے رکھنے شروع کر دیے, ٹہنیاں رکھنی شروع کر دی, کہ جن سے وہ جب وہ آپس میں جفتی کرتے تو اس سے وہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے اب ان کے جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کے اوپر نشان ہوتا. یعنی ہر چیز میں وہ انہوں نے ٹرک ثابت کیے ہیں کہ حضرت یعقوب بڑے ٹرکی تھے. اور لیکن یہ کہ وہ ہر دفعہ پھر جاتا. وہ ماموں کہتا, وہ دیکھتا اب سارے جانور اس دفعہ جتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے آئے نشان والے, تو وہ پھر گیا. اس نے کہا نہیں اب اس طرح کے جانور ہوں گے. حضرت یعقوب پھر اس طرح کا ٹرک کر لیتے اور بچے اس طرح آنے لگ جاتے. تو بہرحال پھر جو ہے بلاخر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے یہ اپنی بیویوں کو بتایا کہ بھئی یہ جو ہے یہ تمہارا ابا نہیں مان رہا اور یہ جو ہے اپنے کو چوری چھپے بھاگنا پڑے گا. تو انہوں نے انہیں بتایا نہیں, اور اس کو لابن جو ان کا ماموں تھا تو, اور وہ بھیڑوں کو ان کترنے گیا تھا, تو انہوں نے پیچھے سے ساری تیاری ویری کی ہوئی تھی, اونٹوں پہ بٹھایا اپنی دونوں بیویاں, دونوں باندیاں ساتھ, اور سارے بچے اونٹوں پہ بٹھائے اور سارا سامان وامان ساتھ لیا اور ہانک کے چل گئے. 30 دن تک اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ہے وہ حضرت یعقوب نکل گئے. تو یہ ادھر سے نکل کے یعنی ہاران سے واپس کنان میں آئے. اب ان کا کہنا کنان جو ہے, یعنی ان کا کہنا یہی ہے کہ کنان یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اس سفر کے اندر پھر یہ اس بات کی نشانیاں موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ کنان وہی ہے جو کہ سعودی عرب ہے. اچھا, اب اس میں سب سے پہلے تو یہ اسی سفر کے دوران یہ کشتی لڑنے والا وہ واقعہ جو آپ کو بتایا تھا کہ کہتے ہیں حضرت یعقوب نے کشتی لڑی تھی, وہ واقعہ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں. اور اسی میں انہوں نے کہا کہ وہ جگہ پہ جس جگہ پہ کشتی لڑی تھی وہاں پہ بیت ایل بننا تھا, وہ اس جگہ پہ پتھر رکھ کے بیت ایل بنا تھا. اگر اس جگہ پہ پتھر رکھ کے بیت ایل بنا تھا تو حضرت ابراہیم کہاں آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت ایل میں آئے تھے تو مطلب کیا پتہ چلا کہ بیت ایل موجود تھا. تو اب یہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ بیت ایل وہ موجود نہیں تھا, وہ جگہ جو تھی وہ وہاں پہ آئے تھے. بیت ایل جو ہے وہ بعد میں وہ جگہ تب بنی کیونکہ حضرت یعقوب نے کشتی لڑی تھی نا, تو وہاں پہ وہ پتھر رکھا تھا, اس وجہ سے وہ بنی. تو بہرحال یہ واپسی میں یہ آتے ہیں تو رستے میں یہ اب عیسو جو ہے, اب عیسو یہاں سے والد والی جگہ پہ نہیں ہے. عیسو وہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلا گیا ہے؟ وہ شعیر میں رہ رہا ہے. کہاں پہ رہ رہا ہے؟ شعیر پہاڑ کی جگہ پہ رہ رہا ہے اور وہاں پہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہا ہے. تو اب شعیر پہاڑ جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے؟ وہ یمن کے اندر موجود ہے, یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے. یہاں پہ بھی ایک پہاڑ ہے جس کا نام یہ شعیر رہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈپلیکیٹ جو ہے نا, اتنے سارے یمن کے علاقوں کے ڈپلیکیٹ وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ یعنی اگر یہ سارے علاقے یہاں پہ ہیں, وہاں پہ یمن کے علاقے وہاں پہ کیوں ڈپلیکیٹ ہو گئے؟ تو ان کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بند ٹوٹا تھا تو یہ بند تقریباً 700 قبل مسیح میں ٹوٹا ہے. جو قوم سبا کا جو بند تھا, یہاں پہ بند ٹوٹنے کا واقعہ کب ہوا؟ 700 قبل مسیح میں ہوا. اور انہوں نے کتاب لکھی ہے 520 قبل مسیح میں. اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب بند ٹوٹا تھا تو یہ سارے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ اس علاقے میں چلے گئے تھے, شام کے علاقے میں, اس جگہ میں رہنے لگ گئے تھے. تو اب ظاہری بات ہے بندے کو اپنے علاقے کی چیزوں کے ساتھ انسیت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جب یہاں سے جا کے وہاں پہ رہنے لگ گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھی وہی جو نام تھے
اس طرح کا جو اپنے اس گاؤں کے پہاڑ جیسا پہاڑ لگا, اس پہاڑ کا نام وہ رکھ دیا. سمجھ بات کی نہیں؟ تو ہو سکتا ہے یہ ڈپلیکیٹ نام خود یمنیوں نے ہی رکھے ہوں, کیونکہ جب یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے شام میں گئے تھے تو ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوں. تو بہرحال عیسو کا جو قیام تھا وہ کہاں پہ تھا؟ یمن کے اندر تھا. ایک تو شہیر پہاڑ یمن میں موجود ہے, اس کی جو یہ جیوگرافی ہے وہ میں پہلے حصے میں بھی درج کر چکا ہوں. شہیر پہاڑ یمن میں ہے. اس کے علاوہ اس سفر کے اندر نشانی موجود ہے کہ حضرت عیسو کہاں پہ رہ رہے تھے؟ یمن میں رہ رہے تھے. اس کی بات, ایک تو ان کا حضرت عیسو کا نام جو ہے سالن کی وجہ سے کیا پڑ گیا تھا؟ ادوم کہتے ہیں. ادوم عربی میں ہم ادام کہتے ہیں سالن کو, اور یہ کہتے ہیں سالن کے لیے, ایک پلیٹ سالن کے لیے جو ہے انہوں نے اپنا حق بیچا تھا, تو اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ادوم پڑ گیا. دوسرا ان کا رنگ سرخ تھا اور سالن بھی سرخ ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی ان کو ادوم کہنے لگ گئے. تو اور ادوم جو ہے کس علاقے کو کہتے ہیں؟ یمن کو کہتے ہیں. تو ان سے کیا پتہ چلا کہ یمن جو ہے, جو یمن کا علاقہ ہے وہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضرت عیسو رہ رہے تھے. تو اب حضرت یعقوب جب اس سفر سے واپس آ رہے ہیں وہاں سے ناراض ہو کے, تو یہ پیچھے ان کا پہلے سسر ان کا پیچھا کرتا ہے, پھر بہرحال اس سے بحث مباحثہ کر کے اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو اب حضرت یعقوب کا خیال یہ ہے کہ میں نے آج ابھی جا کے بڑے بھائی سے اپنی معذرت کرنی ہے. بڑے بھائی کو میں نے جو دھوکے دیے, بھائی ناراض ہے, اس کی میں نے ناراضگی ختم کرنی ہے. تو یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ جہاں پہ حضرت عیسو موجود ہے اس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں. اور حضرت عیسو کہاں پہ موجود ہے؟ یمن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رستے میں یہ عیسو آ کے ان سے ملتے ہیں وہاں پہ, یعنی حدود سے باہر آ کے ملتے ہیں. تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ آپ چلیں اپنی جگہ پہ, ہم آرام سے آ رہے ہیں کیونکہ بچے میرے ساتھ ہیں, خواتین ساتھ ہیں, ہم تیز سفر نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں آئیں گے, آپ کے پاس وہاں پہ حاضر ہوں گے. تو بھائیوں کی صلح ہو جاتی ہے. حضرت عیسو کو اللہ نے بہت نواز دیا ہے, بڑا مال دولت ان کے پاس ہے, اور وہ وہاں پہ حکومت کرنے والے ہیں. ابھی ان کی اولاد جو ہے وہاں پہ حکومت شروع کر دیتی ہے. تو یہاں پہ حضرت عیسو واپس چلے جاتے ہیں. وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو ہو گیا ہو گیا, اب جو ہے میری طرف سے تمہاری رضامندی. تو یہ حضرت یعقوب رستے میں آتے ہوئے وہی سکم جہاں پہ تھے, یعنی سکاکا جو جگہ ہے رستے میں, حضرت یعقوب تھوڑی دیر قیام کرنے کے لیے رکتے ہیں. تو وہ جو سکم جو جگہ ہے, اب یعنی ظاہری بات ہے یہ والی جو جگہ سکاکا جو جگہ ہے یہاں پہ سکم ہے, اس جگہ پہ حضرت یعقوب نے آ کے قیام کیا. کنعان کی حدود میں کیونکہ داخل ہو گئے اور بیت سعودی عرب میں داخل ہو چکے ہیں. سعودی عرب کا جو پہلا شہر ہے سکاکا, یہاں پہ انہوں نے قیام کیا. تو یہاں پہ قیام کے دوران یہ کہتے ہیں, ایک انہوں نے کہانی بنائی ہے کہ جو حضرت یعقوب کی جو بیٹی تھی دینا, وہ بڑی ہو گئی ہے, اور اس سے جو ہے وہ وہاں کا لڑکا, سکم شہر کا جو لڑکا ہے اس کا شہزادہ ہے, اس کا نام ہے سکم, اس کے والد کا نام ہے حمور. تو جو شہزادہ ہے اس کو دینا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ برائی کر دیتا ہے. اور ان کے ہاں مذہبی حصہ ہے, ان کے مذہب کا جو ہے یہ حصہ ہے, یہ میں نے اس میں ان کی جو مذہبی رسومات ہیں اس میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے برائی کر لیتا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس سے نکاح کرنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے. تو اب ان کے یعنی یہ تورات امپلیمنٹ کرتے ہیں. تورات حالانکہ بات کی ہے, اور یہ تورات کا امپلیمنٹ کس پہ کرتے ہیں؟ حضرت یعقوب پہ کرتے ہیں. تو اگر یعقوب پہ کرتے ہیں تو اب اس کے مطابق ان کا خود بخود نکاح ہو جانا چاہیے تھا, اور اس پہ غصہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جب ان کے مطابق نکاح ایسے ہو جاتا ہے, شادی اس طرح ہو جاتی ہے, جو اگر کوئی برائی کر لیتا ہے تو اس سے شادی ہو جاتی ہے, تو غصہ کرنے کی کیا بات ہے. لیکن یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو بڑا غصہ آتا ہے اس پہ, تو وہ معذرت کرتے ہیں, آگے کہتے ہیں ہماری شادی کروا دو ہمارے بیٹے کے ساتھ جو ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ پلان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, اور اس کو کیا کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ ختنہ کراؤ تو پھر ہم اپنی بیٹی کا شادی کر دیں گے, اور تم سارے مردوں کو ختنہ کروانا پڑے گا. تو پورے گاؤں کے جتنے بھی مرد تھے ساروں کے ختنہ کروا دیا. ختنے کی وہ تکلیف کے اندر مبتلا تھے, تو انہوں نے تلوار پکڑی اور پکڑ کے سارے گاؤں کے جتنے بھی مرد تھے سارے ہی مار دیے. سمجھ بات کی نہیں؟ تو اس نے اتنا غصہ آیا ان کو, تو خود جو ہے اپنی اس کے لیے جب بات ہے تو اس میں ان کو اتنی غیرت آئی کہ انہوں نے پورا گاؤں قتل کر دیا. اور لیکن دوسری طرف جو ہے دوسروں کے لیے یہ فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ اگر جو ہے ایسا ہو جائے تو کیا ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی. تو اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں جو ہے اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہم دوسری جگہ میں آئے ہوئے ہیں, یہاں کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے, یہ ہمیں ماریں گے. تو پھر یہاں سے پناہ لینے کے لیے بیت ایل میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ بیت ایل میں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بیت ایل پناہ کی جگہ اس وقت تھی. اس وقت جب یعقوب کو خطرہ تھا کہ ہم یہاں پہ ایک دوسرے قوم کے علاقے میں رہ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم نے برائی کی ہے اور یہ لوگ جو ہے ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں, تو بدلے سے بچنے کے لیے کہاں گئے؟ بیت ایل میں گئے. بیت ایل میں جا کے قیام کرنے لگے. ایک تو وہاں پہ حضرت اسماعیل کی اولاد موجود تھی,
دوسرے نمبر پہ وہاں پہ جو ہے یہ ان کو پناہ کی امید تھی کہ یہ اس جگہ میں پناہ ہے، یہاں پہ یہ ان کے یہاں گویا کہ اس وقت یہ بات معروف تھی کہ من دخلہ کان آمینہ. تو سکاکا سے یہ کہاں پہ آ گئے؟ بیت ایل میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے یہ دوبارہ انہوں نے یمن کی طرف سفر کیا، یعنی عیسو کی طرف سفر کیا. یہ تو یمن نہیں بتاتے، یہ تو کہتے ہیں کہ عیسو کے پاس جا رہے تھے، شعیر پہاڑ کے پاس جا رہے تھے. اب تو رستے میں راخیل کو درد ذہ ہوا اور اس کے بچہ ہوا، آخری بچہ جو جس کا نام ہے بنیامین. تو وہ جب یہ حضرت عیسو سے ملنے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور راخیل کا اس سفر میں انتقال ہو جاتا ہے. تو راخیل نے جو بچے کا نام سوچا تھا وہ کچھ اور سوچا تھا، اس نے نام سوچا تھا بنون نام سوچا تھا، لیکن جو حضرت یعقوب نے ان کا نام طے کیا وہ نام رکھا بن یمین. بن یمین، یمین ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یمن کا نام ہی کیا ہے، یمن کا نام ہی اس وجہ سے رکھا کیونکہ وہ جو ان کے جو والد تھے سبا، انہوں نے دائیں طرف والے کو یمن کہا اور بائیں طرف والے کو کہلان کہا. تو یمین، اس سے یہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری بیٹے کا نام بنیامین کیوں رکھا، کیونکہ وہ اس رستے میں جا رہے تھے. اور بنیامین کا مطلب جو عبرانی کے اندر اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے اندر. بنیامین کا مطلب کیا ہے کہ یمن کی حدود کے اندر جا کے وہ بیٹا پیدا ہوا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی سارے علاقے جو تھے جہاں پہ رہ رہے تھے وہ کون سا علاقہ تھا، وہ یہی علاقہ تھا، یہاں پہ سعودی عرب کا علاقہ تھا. اسی لیے حضرت عیسو کیونکہ یمن میں رہ رہے تھے، ان کے پاس جانا چاہ رہے تھے، رستے میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام بنیامین رکھا گیا. تو یمن میں ہو گئے، ورنہ اگر شہیر پہاڑ آپ وہاں پہ مان لیں تو یمن تو وہاں پہ پھر بھی نہیں ہے. اگر آپ مان بھی لیں یہاں پہ شام کے اندر جو اسرائیل کا علاقہ ہے، یہاں پہ کنارے میں اگر شہید پہاڑ موجود ہے، لیکن اس علاقے کو یمن تو پھر بھی کبھی بھی ان کی کتاب میں بھی کبھی نہیں کہا گیا. تو ان کا نام حضرت یعقوب نے پھر بنیامین کیوں رکھا تھا، سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسو جو رہ رہے تھے وہ یمن میں تھے اور سارا جو ادوم جو تھا وہ یمن تھا. اور یمن جو ہے اس سے اوپر، یمن سے پہلے بیت ایل ہے اور بیت ایل سے اوپر سکم ہے اور سکم سے اوپر جو ہے وہ ہاران ہے. تو اس سے ساری بات، سارا سفر واضح ہو جاتا ہے. تو یہ سارا یہ ہے جو آج تک کا سبق ہے. اس سلسلے میں اور بھی اب آگے باقی بیٹوں کی آگے کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.